جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھا کرو میرے بھائی، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے، اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے۔ اور شکر کیا ہے نعمت کا؟ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے، اس وقت تک وہ دل نہیں ہے۔ وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے، وہ تو گدھے میں بھی ہوتا ہے۔ وہ دل جس میں احساسات ہوں، جذبات ہوں، وجاء بقلب سلیم۔ قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی، وجاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا۔ پتہ ہی چلا بھائی، ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے، برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دل کی برائی ہے کیا؟ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو، جذبات مر جائیں، احساس مر جائے۔ دیکھو ایک بات سنو، کوئی آپ پر احسان کرے صبح شام، پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے، اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ نے کام تو کر دیا، اس کی نافرمانی نہیں کی، کام تو کر دیا، آپ نے کہا اتنے احسان کیے ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں، کیا جا رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، نماز قضا کرنا چھوڑ دیں، والدین کو ستانا چھوڑ دیں، رشوت کھانا چھوڑ دیں، بد نظری چھوڑ دیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش چیزیں، ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں، لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح دل اس شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتا چل جائے کہ بھائی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے۔ کرتے ہوئے نہیں، تصور، کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے، تصور سے شرم آئے، بھئی کیسے کر لیتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی، جوان ہے، جوان خوبصورت، اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے، مصر میں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ بدنامی کا خطرہ۔ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں، اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں۔ تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے، اور ہوئے بھی، انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے، اور چلے بھی گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا، اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو۔ حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں، باپ سے بچھڑا ہوا، میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے، اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں، نکلے نہیں ہیں، میرے رب نے مجھے، بولو نا یار کیا ہو گیا، نکالا ہے۔ پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں۔ یہ نیگیٹو پہلو تھا نا، شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا، اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں۔ لیکن نہیں،
بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے. ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان. میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں، ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں، دونوں ٹوٹی ہیں، شکر کرو ایک باقی رکھی. تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی، کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں. اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا؟ ہاتھ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی باقی ہے. جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں، آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا ابایا کا اسکولوں میں، ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی، جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ابایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار؟ اگر وہ بچیاں ابایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے، وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک ابایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی، آپ کو ایک کنٹری دے دیا، اللہ نے اپنا کام کر دیا، اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت، مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو، ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں، ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے، جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا. اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا، مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا، فرعون تو بہت سارے تھے، انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں، پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کی
جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں۔ کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے، کیسا باغی بن جائے، وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا۔ ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے، کو ایجوکیشن کو بحال کر کے، ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے، ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ نہیں کرے گا، آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا، آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے، غلام سمجھے جاؤ گے، دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔ دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے، وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے، ویسی بنتی نہیں ہے۔ ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، غریب، تو میں نے کسی دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی، اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ، بولو بھائی، نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں، یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی۔ تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس سٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے، پکڑے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا، وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے، ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے۔ بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے۔